بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج آپ کے سامنے قرآن پاک کے 10ویں پارے کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے کے دو حصے ہیں، پہلا سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصے میں یعنی سورہ انفال کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، نمبر 4 جنگ سے متعلق ہدایات، نمبر 5 ہجرت کے فضائل۔ مال غنیمت کا حکم کہ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور بقیہ کے 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ غزوہ بدر کے حالات، ان میں کفار مسلمانوں کو مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکا تھا، اور پھر شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، اور غزوہ بدر میں قریش مکہ جو تھے ذلیل و خوار، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب جن کا ذکر ہوا، ان میں نمبر 1 میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہو، اور مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کرو۔ جنگ سے متعلق ہدایات دی گئیں کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھو۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو ان کے ساتھ صلح کر لو۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان ہوئے کہ مہاجرین اور انصار سچے مومنین ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ جو سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے، اس بارے میں اس میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد، مشرکین کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان، مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ اور دوسری چیز مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ہے کہ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا جو وقت کے سپر پاور تھے، اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے۔ مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت فرمائی، یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ تھا 10ویں پارے کا تعارف۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے 11ویں پارے کا تعارف پیش کریں گے۔ والسلام۔